ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، دیکھ مجھے کتنی خداؤں کے زد میں ہوں۔ شاید پاکستان میں وکلا کی نصیب میں یہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز بھی وکلا کی ہوگی اور یہاں پہ ہر اٹھنے والی تحریک بھی وکلا کی ہوگی۔ گو کہ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم اس کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہمارے وہ، میں تو اسے غیر آئینی پیکج کہوں گا، پچھلے دنوں جو ڈرامہ رچایا گیا اور ایک نئی آئینی عدالت پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی، جسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے 3 ادارے اور اس میں سے 2 اداروں کو مفلوج کر دیا گیا، جس میں انتظامیہ اور مقننہ دونوں اس وقت پپٹ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو بھی ان کا پپٹ بنا دیا جائے، جس کو وکلا تمام تنظیمیں یکسر مسترد کرتی ہیں۔ اور ہم اس کوشش کو بھی جو کل اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کی گئی، اور ایک سوال بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے صدر محترم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سامنے، کہ جب 8 اگست 2016 کے حوالے سے ہم نے ریفرنس منعقد کیا تھا کوئٹہ میں، آپ آئے، سٹیج پہ بیٹھے اور وہاں سے آپ بھاگ نکلے، اس لیے بھاگے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کو حکومت کے وقت کے خلاف بات نہ کرنی پڑے۔ آج آپ کو کون سی غیرت کی گولی دے دی گئی کہ آپ نے ایک ہی رات میں آپ نے میٹنگ کال کی اور آپ نے اس کے اوپر نشست بٹھائی اور آپ نے من پسند لوگوں کو بلا کر ایک کمیٹی بنا دی کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اور بھائی آپ کس چیز کا جائزہ لے رہے ہو؟ جنہوں نے پاس کرنا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں، جنہوں نے پاس کرنا ہے، جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک مسودہ دیا گیا اور وہاں پہ کسی اور مسودے پہ بات چل رہی ہے۔ ہم آپ کی کمیٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں، ہم آپ کی اس میٹنگ کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہم بلوچستان کے تمام بار باڈیز نے اس کی بائیکاٹ بھی کی تھی۔ اور جناب لا منسٹر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہم نیا عدالتی نظام انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ آئے میں آپ کو اپنے صوبے کی تکالیف بتاؤں، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان تکالیف کو دور کریں، ہمیں کسی دوسرے عدالت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مسنگ پرسنز پڑے ہوئے ہیں، آپ سے رپورٹیں حکومت سے مانگی جاتی ہے، آپ کوئی بھی رپورٹ سبمٹ نہیں کراتے ہو۔ یہ عدالت کا نظام ناقص ہے یا آپ کی حکومت کی بدنیتی ہے؟ میرے بچے آج بھی 21ویں صدی میں، آپ گوادر کوسٹل ہائی وے پہ تشریف لے جائیں، آپ آدھے سے زیادہ بلوچستان میں چلے جائیں، میرے بچے پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی آئے ہمارے ساتھ غزلیں گائیں، گیا ہوں جب اپنا ہجی اڑا نگل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل، آپ کون سی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کا جو موجودہ آئین ہے جس میں پروٹیکٹڈ میری تمام زندگی کے اصول ہے، جس میں پروٹیکٹڈ میرے تمام حقوق ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرے اور گورنمنٹ سٹیپ لے۔ مجھے زندگی کی تحفظ نہیں بلوچستان میں، میرا کاروبار تحفظ کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے بلوچستان میں۔ میں روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہوں، میں پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہا ہوں، میں زندگی مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جناب منسٹر صاحب اور حکومت وقت، آپ کے ہاتھ میں اس وقت چند چیزیں ہیں، آئے ہمارے ساتھ عہد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس چیز کو کہ جو ہمارا موجودہ آئینی نظام ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں، ہمیں کسی اور عدالت کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اس میں۔ اب میں نے اسٹیج پہ یہاں سنے کہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بہت شکایتیں ہیں، شکوے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے غلطی کی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا، بلوچستان نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، نہ ہمارے کسی کام کا ہے، نہ اس ملک کے کسی کام کا ہے۔
اب 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے، آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو واپس زندہ کرے، پاؤں پہ کھڑا کرے، اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکنے والے صدر آئیں۔ آپ کہیں پھر اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ 1 سال سے ہم جو چیزیں بھگت رہے ہیں، ہمارے صدر کا کسی کو نام بھی پتہ نہیں۔ ہمارے صدر صاحب اس لیے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اس لیے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ حکومت وقت اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ اس ملک کے مالک نہیں، اس ملک کے مالک ہم ہیں۔ اس ملک کے مالک اس ملک کی عوام ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے آ کے یہاں نوکریاں کر کے چلے جانا ہے۔ یہ پارلیمنٹ نے 5 سال اس حکومت نے پورے کر کے، وہ بھی اگر کر لیے شاذ و نادر، کر کے چلے جانا ہے، اور پھر انہوں نے آپ کے جوتوں میں آنا ہے کہ ہمیں پھر سلیکٹ کریں، پھر ہمیں ووٹ دیں۔ ہم اس کے جب تک مالک اس ملک کے نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ 2 ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بدبختی کی بات جو 77 سال میں کسی نے سوچی بھی نہ ہوگی، آج خیبر پختونخوا میں 5 اضلاع میں پولیس سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں ان سے چھٹکارا دو۔ اس سے بڑی بدبختی آپ کی ہو سکتی ہے؟ آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ سراپا احتجاج ہے کہ مجھے آئینی حق چاہیے، مجھے جینے کا حق چاہیے۔ منسٹر صاحب، حکومت وقت آپ کے کان پہ تو جوں تک نہیں رہیں گی۔ آپ ان چیزوں پہ ہمارے سامنے آئیں، آپ ان چیزوں پہ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ہماری عدلیہ کو ربڑ سٹیمپ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم کسی بھی صورت آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔